الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محبت رکھیں کوئی درود پاک پڑھ لو. الصلاة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى ویسے ہی نہیں پڑھیا جاتا، بلکہ بندہ مومن اس وقت تک تیری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ دی اور مصطفیٰ دی آل پہ تو درود و سلام نہ پڑھ لگ. درود ابراہیمی کے غور کرو نا، حضور تے بھی درود، حضور دی جدو تک اللہ دے محبوب اور مصطفیٰ دی آل پہ درود نہیں بھیجے گا اس وقت تک نماز مکمل، تیری عبادت مکمل، تیری بندگی مکمل ہو سکتی نہیں. ارے غور کر، جس محبوب دی آل پہ درود بھیجنا رب کائنات نے اپنی عبادت اندر لازم کر چھڑیا، اس محبوب دی آل دی عظمت کتنی ہوئی. عبادت خدا دی غور کرنا، بندگی خدا دی، سجدہ خدا نو، اللہ دے علاوہ کسی دی عبادت جائز، سجدہ جائز، پوجا جائز نہیں ہے. لیکن عبادت تو خدا دی کرتا پہ، درود مصطفیٰ دی آل پہ پڑھتا پہ، اس وقت تک تیری نماز ہی مکمل نہیں. یار نماز اللہ نے درود مصطفیٰ دی آل پہ رکھ چھوڑیا تو نماز تو بغیر بھی نہیں پڑھتا پہ. محبت رہے مندہ درود و سلام پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.
زمانے والے کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، اور ہر باغ میں ایسے کبھی پھول نہیں کھلتے، ہر باغ میں ایسے کبھی پھول نہیں کھلتے، اس شان کے شہزادے ہر ایک کو نہیں ملتے، اور ان کی شان لاسانی ہے، ہر بات نورانی ہے، ان کی شان لاسانی ہے، ہر بات نورانی ہے، حب آل محمد کی ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ و امن والہ و عظم شانہ و تم برحانہ الحمد و ثنا بعد لکھاں کروڑ رحمتہ امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ اور خراج تحسین، خراج عقیدت، خراج محبت، سلام محبت سید الشہداء سید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا اندر جام شہادت نوش کرنے والی سب ہستیاں کو سلام محبت پیش کرنے واسطے سی سب حاضر بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت سات سنگیاں کا ذکر حسین کی بسم کا اہتمام کرنا، لنگر کا انتظام کرنا اور سب کا اپنا آرام مصروفیات گھر مال چھوڑ کے ذکر حسین کی بسم میں بیٹھنا، ذکر حسین کرنا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ دے دین کے قربان کر چھوڑیا، اور یاد رکھنا یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے تو منع نہیں کیتا، روزہ رکھنے تو منع نہیں کیتا، قرآن کی تلاوت تو منع نہیں کیتا، حج کرنے تو منع نہیں کیتا، تہجد پڑھنے تو منع نہیں کیتا۔ پھر یزید نے کیتا کہ ذرا غور کرنا، یزید نو کس وجہ دے نال اس کے فتوہ لگایا جاتا ہے فاسق و فاجر دا کہ امام حسین نو اس نے نمازاں تو بھی منع نہیں کیتا، روزیاں تو بھی منع، قرآن کی تلاوت تو بھی منع، تہجد گزاری تو بھی منع، کعبے دے طواف تو صفا مروہ دے چکر تو بھی منع نہیں کیتا۔ پھر جان کے کس بات دی آئی ہے، ذرا غور کرنا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ دے نواسے کہ جنہوں نے نظام مصطفیٰ اپنی اکھاں دے نال خلفائے راشدین دی نظام تکیا کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ دا نانے کا نظام کیویں چلایا، حضور کے دین کو کیویں چلایا، اس خلافت کو کیویں سنبھالیا، اور اس منصب پہ بیٹھنے والے کی ذمہ داری کے بڑھ گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انہوں نے اپنے نانے کا دور بھی ظاہری دیکھیا، ابو بکر صدیق کا دور بھی دیکھیا، عمر فاروق کا دور بھی دیکھیا، عثمان غنی کا دور بھی دیکھیا، پیارے علی مرتضیٰ کا دور بھی دیکھیا، پیارے امیر معاویہ کا دور بھی دیکھیا۔ انہوں نے سارا دور دیکھیا، وہ جانتے ہیں کہ سچ کے اور جھوٹ کے، حق کے اور باطل کے، اور مصطفیٰ کا نظام سچا کہڑے اور فرعون دا اور باطل طریقہ فاسد طریقہ کہڑا ہے، قرآن و سنت کے خلاف کہڑا طریقہ ہے۔ امام حسین جانتے ہیں، اور یہی بات ایسے بات کا جھگڑا کہ یزید وہ شخص آپ جس نے ایسے سے خرافات اسلام کے اندر جائز قرار دینے شروع کر دیتے کہ جس کو اللہ سے رسول نے قرآن و سنت اندر بالخلوق
یزید دیا کئی لوگ اچھا کہتے ہیں جی وہ حوالہ دیتا جاتا ہے. حوالہ کہڑا دیتا جاتا ہے کہ میرے نبی کی ایک حدیث ہے, میرے نبی کا فرمان ہے کہ جڑا مسلمانوں کا لشکر قسطنطنیہ دے حملہ کرے گا نا, قسطنطنیہ ایک علاقہ ہے, اس فتح کرنے واسطے مسلمانوں کا لشکر جڑا حملہ کرے گا نا, اس لشکر کے اندر جڑا مسلمان شامل ہوئے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا, بخشا جائے گا. لہذا یزید بھی قسطنطنیہ تے حملہ کرنے والے اس لشکر کے اندر شامل ہے. اس واسطے لہذا حضور کی حدیث دیتا ہے کہ جڑے دوسرے لوگ جواز پیش کرتے ہیں میں تمہیں دستا پیا اور پھر یہ کہ میں جواب کر دینا. جس حدیث کے تحت تو یزید نو جنتی آگ دیتے کہتے کہ لہذا میرے نبی کا فرمان ہے, حضور کی حدیث ہے کہ جڑا بھی قسطنطنیہ کے مسلمانوں کا لشکر حملہ کرے گا اس کے اندر جڑا شامل ہوئے گا, جڑا شخص کی کلمہ پڑھنے والا وہ شخص جنتی, اللہ اس کی بخشش فرما دے گا, وہ جنت میں جائے گا. جنت کی بشارت میرے نبی نے دی. لہذا جب حضور نے جنتی فرما دیتا کہ تو سب کافر کون ہوتے کہنے والے, ایک جواب وہ دلیل دے دے, لیکن میرے نبی کی اس حدیث کو ذرا غور نہ کر, نہیں تو میرے کو لا کے دیکھ, میں تینوں پڑھاواں. حدیث کے الفاظ نے حضور نے فرمایا اولو جڑا مسلمانوں کا پہلا لشکر قسطنطنیہ کے اس علاقے پہ حملہ کرے گا نا, اس پہلے لشکر جڑا مسلمان شامل ہوئے گا اس جنت کی بشارت میرے مصطفیٰ نے. یزید پہلے لشکر شامل, دوسرے لشکر بھی شامل, تیسرے حملے بھی شامل. یزید کے کتے چوتھے یا پنجویں حملہ جڑا کیتا گیا نا مسلمانوں کا اس علاقے کے اس کتے لشکر کے اندر وہ شامل ہے. اس کے اندر بھی اس نے بیماری کا عذر پیش کر لیا کہ میں جا سکتا نہیں. پہلے حملے کے اندر میرے آقا کی حدیث کے الفاظ نے اولو جیڑا مسلمانوں کا پہلا لشکر حملہ کرے گا اس لشکر جیڑا شامل ہوئے گا نا وہ جنتی ہے. تو یزید پہلے چاہتا, دوسرے چ بھی آئی, تیسرے چ بھی نہیں. لہذا پتہ چلیا کہ یزید اس حدیث کے ذمہ نے چاہتا نہیں. پھر اس حدیث کے رونا یزید نو جنتی آخنا ہے باطل ہے, غلط ہے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ انکار کرنا ہے اور اس کا ترمیم اور رد و بدل کرنے کے متبادل ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آؤ یزید کا گناہ کیڑا, یزید کا جرم کیڑا, یہ حدیث سے سمجھ آ گئی. اس حدیث کے تحت یزید جنتی بندہ جڑو آخر دن جی وہ پہلے حالانکہ جڑا جس لشکر کے اندر وہ شامل ہے نا چوتھا یا پنجواں, اس وقت جڑے صحابہ پہلے لشکر کے اندر گئے نا حملہ کرنے واسطے انہاں دا وصال بھی ہو چکیا, انہاں صحابہ دا وصال ہو چکیا. لہذا اس حدیث کے تحت یزید نو تسی جنتی کہہ سکتے نہیں. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پھر بھی اگر وہ کہے کہ نہیں وہ امیر المومنین ہے, وہ جنتی ہے, تو میں انشاءاللہ کہ وضاحت کرنا تو پھر آخر میں دعا کر سنا مولا نے بارگاہ ہاتھ اٹھاواں گے, ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے یا اللہ جڑا آخدا نا یزید سچا اور امام حسین کو باغی آخدا ہے, یا اللہ کہ مولا تیری بارگاہ سے دعا کرنے ہاں جڑا یزید دا حامی اس دا حشر یزید نہ ہوئے, جڑا حسین نال پیار کرنا اس دا حشر حسین نال ہوئے. جتھے یزید ہوئے اتھے تو ہوئے یزید کا پیروکار چاہن والا, اور جڑا حسین کا چاہن والا ہے جتھے امام حسین ہوں گے اتھے حسین کا بنن والا ہے. حسین نال بس دعا کریں گے, لڑائی کوئی نہیں, جھگڑے کوئی نہیں, دعا کریں گے یا اللہ جڑا یزید کا پیروکار ہے, یزید کو سچا سمجھا او دا حشر یزید نال, جڑا حسینی حسین کو سچا سمجھا یا اللہ اس کو حسین دے غلامی جنت عطا. دعا کریں گے بس یہ اینڈ تے انشاءاللہ. میں تھوڑا یہ کھولنا چاہنا اس بات میں میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں عرض کرنا چاہنا یزید و شخص ہے کہ جس نے اسلام کے اندر, دین کے اندر, حضور کی شریعت کے اندر تبدیلیاں کرنی شروع کر دی ہیں. وہ چیزاں کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیتا, شراب حرام اس نے جناب اس کو جائز قرار دیتا, زنا بیٹی نال, رشتہ دارہ نال, خالہ نال, یعنی اے رشتے انہوں نے اس نے حلال کرا. ایسی تبدیلیاں کیتیاں کہ جس کو انسانی عقل بھی مننے واسطے تیار نہیں ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اور تھوڑی عقل رکھنے والا بھی سمجھتا کہ اے رشتہ میرے تے حرام ہے, لیکن اس نے وہ چیزاں جائز قرار کرنی شروع کر دی ہیں. شراب حرام ہے,
اور شراب قرآن پاک رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو نماز دے نیڑے نہ جاؤ، نماز دے نیڑے تسی تے کیوں دی یہ گل لگے نماز دے نیڑے اللہ قرآن فرما رہے ہیں۔ اچھا غور کرنا، لیکن اگلا حصہ بھی ذرا پڑھنا، اگلے حصے پہ غور کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو نماز دے نیڑے نہ جاؤ، کدوں لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو جدوں تسی نشے دی حالت وچ ہو نا تو اس لیے نماز دے نیڑے نہ جاؤ۔ نشہ ویسے ہی حرام ہے، نشہ ویسے ہی تے پھر ایک بندہ نشہ کیتا ہوئے تے آوے مولا دی بارگاہ وچ، تو نشہ کر کے کھانے جا، نشہ کر کے جناب ایس پی دے پیش ہو ہاں شراب پی کے ادھر نہیں جاتا تے مولا دی بارگاہ وچ نشہ کر کے شراب پی کے جس پی کے آویں نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی حرام ہے۔ اور ایک وجہ غور کرنا، جدو بندہ نشے دی حالت ہو، کئی آندے نے مسئلہ پیتے نے جی طلاق دے بیٹھا ساڈا منڈا، وہ نشے دی حالت چاہیے ان ہوش کوئی نہیں، لہذا طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ علماء پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ نشہ ویسے ہی حرام، نشہ ویسے ہی حرام ہے، اس کو اللہ کے رسول نے منع کیتا کہ نشہ حرام ہے۔ اس سے واسطے منع کیتا کہ جدو بندہ نشہ کر لیتا ہے تو اس کو اپنے پرائے دی تمیز، اپنے بیگانے دی تمیز نہیں رہتی، بڑے چھوٹے دی تمیز نہیں رہتی، رشتیاں دی تمیز ختم ہو جاتی، اس سے واسطے منع کیتا۔ آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، ایک شخص آئی نا، ایک عورت آئی، عورت اس نے ایک شخص پہ جال دیا، اس نے کیا تین کام ایک کام لازمی کرنا پائے گا، یہ کام کرنا پائے گا پھر تیری نجات ہوئے گی، یہ کرنا پائے گا۔ اس نے کہا یا اے شراب پینی پائے گی، یا میرے نال بات پھیلی کرنی پائے گی، یا فلاں شخص کو قتل کرنا پائے گا۔ تین کما جو ایک کام میں دسنا چاہنا کہ نشہ کتنا غلیظ ترین ایک انسان کو کس طرح دھکیل کے لے کے چلا جاتا ہے، رشتیاں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں رہتا، اچھائی برائی کا نہیں پتہ رہتا۔ اللہ نے اسی واسطے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے مانا لو یہ تو ایسا حاجت ہے چلتے ادھر نہ آئے میری بارگاہ، ہاں پتہ کہ میں نشہ بھی کیتا کہ چلو میں جا کے توبہ نہ، اس حالت میں چلی گیا۔ اس بیوی نے آخر تین کما ایک کام کرنا پائے گا، یا شراب پینی پیسی، یا میرے نال زنا کرنا پیسی، یا فلاں شخص کو قتل کرنا پائے گا۔ اس نے سوچا کہ زنا بھی بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، قتل بھی بہت بڑا جرم ہے، ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، زنا بھی جتنے زنا ہے وہ جگہ برباد ہے، ویران ہے، وہ گھر، وہ جگہ، وہ بستی عذاب ہے، رزق کے اندر برکت ختم، مال کے اندر برکت ختم، نقصان ہی نقصان ہے، ظاہری بھی نقصان، باطنی بھی نقصان، جان کا بھی نقصان، ایمان کا بھی نقصان۔ اس واسطے اس نے سوچا کہ اس کو زنا بھی نہیں میں کراں گا، قتل بھی نہیں کراں گا، اس نے کہا چلو میں شراب پی لگا تاکہ میں باقی گناہاں تو میں شراب پی لگا، میں نہیں پتا میں باقی گناہ نہیں کری ہوئی۔ اس نے جدو پیتی شراب پینے تو بعد اس کو نشہ چڑھ گیا، ہوش ختم، حواس ختم، اچھائی برائی کی تمیز ختم، اپنے بیگانے کی تمیز ختم، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم۔ جدو نشہ چڑھ گیا اس میں ہوش اڑ گئی، ہوش ختم ہو گئی، پھر اس بیوی نے بات پھیلی بھی کروائی نشے کی حالت ہے، اور زنا کے بعد پھر اس نے قتل بھی کروا لیا، نشہ بھی کروا لے، شراب بھی پلوا لی، شراب کے اس اپنی چوائس نہ پیتی نہ تینا چھوٹتے کرنا پڑا، جدو نشہ چڑھ گیا کہ باقی کام اس نے خود بخود کروا لیا، پھر ہویا رزلٹ کہ وہ پھانسی دے پھندے دے لگ گیا۔ یعنی پتا چلیا کہ نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ جنہیں انسان کو باقی برائیاں دی طرف بھی لے کے چلے جاتے ہیں، اس تو بعد واقعی جرم شروع ہو جاتے ہیں، اے جرمہ دی یعنی ایک جڑ ہے، جدو نشہ کرتا ہے اس کی ساری تمیز ختم، سب کچھ ختم، اچھائی برائی نیکی بدی سب کچھ ختم، چھوٹے بڑے دی تمیز۔ ادھی میں طلاق دے بیٹھانے نے جی نشے دی حالت ہے، کہ ساڈا منڈا طلاق دے بیٹھا ہے، نشے دی حالت ہے، طلاق ہو گئی تو پھر نشہ پیتا کیوں آئی؟
جو پتہ ہی نہیں. پھر علماء فرما دیں اس کا جواب حالانکہ ایک ہوندا نہیں اکثر کئی ایک گزر پیش کرتے ہیں بہانا کہتا کہ تساں رستہ لب جاوے دوبارہ پھر سنا. طلاق دو لفظ ہے اصل اس کو بالکل معمولی کو سمجھ دینا نا جدو دے بیٹھے ہیں نا تو پھر ہوش آتے کہ اے کہ کر بیٹھے ہیں ان دے دوبارہ رشتہ جو نہیں سکتا. حالانکہ ناراضگی ہو گئی ٹھیک ہے بیٹھ ہی رہے بچی اپنے بیٹے تھی طلاق نہ دو چند دن گزرن گے چند ماہ گزرن گے برادری والے رشتے دار دوست اٹھن کے صلح کروا دیں گے. لیکن اگر تو طلاق دے دیتا تو پھر معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر صلح کی کوشش کس بات سوا سے ایسی چیزاں تو بچنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کی وجہ ہر نوجوان اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے. اچھا مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ طلاق دے بیٹھے نشے کی حالت ہے. علماء فرمانے نے کہ اس وقت جدو گھر کے اندر طلاق دیتا کون نہیں ماں بھی ہے بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے. اچھا نشہ آئی ماں بھی تھی عورت ہے بہن بھی تھی عورت ہے بیٹی بھی تھی عورت ہے بیوی بھی عورت ہے. انہاں چارہ جنہوں بیوی ہی نظر آئیے کہ اے میری بیوی ہے اور اسے نہیں میں طلاق دینی ہے تو طلاق دا لفظ ماں کیوں نہیں آکھیا یہ تو طلاق دا لفظ بہن کیوں نہیں آکھیا یہ طلاق دا لفظ بیٹی کیوں نہیں آکھیا کیوں تینوں پتہ ہے طلاق بیوی نے دیتی جاتی ہے اور اے ہی میری طریق میری بیوی ہے. پتہ چلیا کہ تو اتنا تے ہوش آئی نہ کہ اے میری بیوی ہے اور طلاق بیوی نے دیتی جاتی ہے. لہذا یہ لوگ بہانے عذر تلاش کرتے ہیں. سواستے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایسی لعنت تو بچنا چاہیے جس کی وجہ سے فساد ہوں جھگڑے ہوں گھر برباد ہوں اور امن خراب ہوئے. یہ نشہ اس چیز کی ایک بنیاد ہے بیس ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یزید شرابی بھی آئی زانی بھی آئی. ہاں ایک جرم اس کے اندر عیب پائے جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی اسلامی شاعر بسم اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا اس نے جائز قرار دینے شروع کر دی تبدیل کرنے شروع کر دی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور امام حسین کی جنگ یزیدی نظام کے خلاف ہے. یزید ہی نہیں آتا کہ نماز نہ پڑھو روزہ نہ رکھو قرآن نہ پڑھو نہیں اس کو منع کرتا نہیں. امام حسین تے ذرا غور کرنا نا مسجد نبوی کے اندر ہوتے ہیں لوگ ہاتھ چومتے ہیں لوگ پیار کرتے ہیں لوگ نذرانے دیتے ہیں. کیڑی ضرورت ہے امام حسین کو اتنا پیارا تخت چھوڑ کے کربلا کے اندر آتی. لوگ آتے ہیں جو اقتدار کی خاطر آئے وہ حکومت کی خاطر آئے انہوں نے بادشاہ کی ضرورت ہے خلافت دی. لیکن نہیں ارے غور کرنا مسجد نبوی ہوئے لوگ پیار کرنے والے ہوں مصطفیٰ دے امتی ہوں اس تو بعد کے بادشاہی کیڑی ہو سکتی. مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے اور لوگ پیار کرنے والے محبت کرنے والے جانا قربان کرنے والے ہاتھ چننے والے اس تو بعد کے بادشاہی کیڑی ہو سکتی ہے. امام حسین بادشاہی کی خاطر نہ آئے اقتدار کی خاطر نہیں آئے بلکہ مصطفیٰ دے نظام حضور دین کو بچانے کی خاطر آئے. نہیں یزید اے کم حرام ہے اے کرنا شراب حرام ہے لہذا تو اس کو جائز نہ قرار دے. میرے نبی نے منع فرمایا صحابہ نے ایک قرآن و سنت ایک قرآن و حدیث کے مطابق منع یعنی اے چیزاں جنہیں وہ اسلام کے اندر رائج کرنا چاہتا لینا چاہتا نظام مصطفیٰ کو برباد کرنا چاہتا لیکن نہیں فانوس بن کا جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے. اس نظام مصطفیٰ کو بچانے خاطر امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیتا سب کچھ قربان کر دیتا. امام حسین نے بھائی غازی عباس قربان کر دیتا اور محمد قربان کر دیتے ابو بکر عمر عثمان قربان کر دیتے جوان علی اکبر قربان کر دیتا معصوم علی اصغر قربان کر دیتا. انہاں دی جاناں دے نذرانے دے کے آکھیا مصطفیٰ دا نظام میں برباد ہو دے گا تبدیلی ہو دے گا خراب ہو دے گا نہیں نظام وہی چلے گا جڑا زہرا دے بابا نے عطا فرمایا جڑا ابو بکر نے چلایا عمر فاروق نے چلایا عثمان غنی نے چلایا پیارے علی مرتضیٰ نے چلایا. اس نظام کے اندر تبدیلی آ سکتی نہیں. اے امام حسین کی جانکاری اے مشن ہے کہ اس برائی کو ختم کرنے واسطے اس برائی کو جڑی برائی کو اسلام نے راج کرنا چاہتا اس برائی کو روکنے واسطے امام حسین میدان کربلا دیا. میں ذرا اور کرنا یزید شرابی ہے زانی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو جنگ دا آواز ہونے لگا نا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے
امام حسین نے فرمایا یزیدیو میں ایک دسو میں جان دیو نہیں جان دے تے میں پہچان لو سن لو کل کو اے نہ کہ سانو تے پتہ کوئی نہ اے مصطفیٰ دا نواز ہے اے پیارے علی دا بیٹا ہے اے نہ کہ بہانہ نہ بنا لے اج لوگ بیان دے پیندے نے بعد نہیں جی نہیں اسی یہ گستاخی کی تھی اسلام آباد اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ملعون آثر پروگار کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مصطفیٰ دے یار نے یار غار نے یار مزار نے انہوں نے بیدبی اور گستاخی اس ملعون نے کی دیا اور کفر دا اس نے جملہ بولے کہ حضرت ابو بکر صدیق استغفر اللہ نعوذ باللہ کافر ہے اے اس نے جملہ بولے ایف آئی آر ہوگی چلا گیا دوڑ گیا بعد لیکن میں عرض کرنا بعد اندر جناب اس نے کہنے جی نہیں میں ابو بکر صدیق کے متعلق نہیں کی میں فلاں کے متعلق کی میں فلاں میں یزید کے متعلق کی اس نے پھر اپنے بیان کے اندر لیکن غور کرنا میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام امام حسین نے اسی واسطے اتمام حجت واسطے فرمایا تاکہ کوئی اے نہ کہ جناب سانتے پتہ کوئی نہ کہ اے نواسہ مصطفیٰ ہے اے نبی دا نواسہ ہے امام حسین نے تمام حجت واسطے جس کو چلو پتہ ہے نہیں پتہ تو سن لو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اعظم دا نبی آخر الزمان ختم النبیین دا میں نواسہ اور پیارے علی دا بیٹا ہاں فاطمہ دا لخت جگر سن لو اگر نہیں کو جانتا اور آپ نے سارا تعارف کرا کے آپ نے فرمایا تھوڑی میرے نال دشمنی ہے کس گل کی دشمنی میرے اس کو عیب میری ذات میں کوئی عیب ہے تب کیا نہیں تو کسی یزیدی کی زبان کھلی نہیں کسی اے نہیں آ کہتے حسین تو شراب پینا ہے حسین تو نماز نہیں پڑھتا حسین تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا حسین تو اے کام کرتا ہے غلط نہیں کسی یزیدی کی زبان کھلی نہیں کیوں تربیت مصطفیٰ نے کی تھی تربیت زہرا دے بابا نے کی تھی تربیت مولا علی نے کی تھی تربیت سیدہ کائنات نے کی تھی اور قرآن گواہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا مصطفیٰ دی آل وہ آل ہے کہ جنہاں دے نیڑے کوئی پلیتی جا سکتی کوئی پلیتی جا سکتی نہیں اور نہ مصطفیٰ دی آل پلیتی دے نیڑے جا سکتی پلیتی جرم گناہ ٹھیک ہے برائی مصطفیٰ دی آل دے نیڑے کوئی پلیتی جا سکتی نہیں اور نہ ہی مصطفیٰ دی آل کسی پلیتی دے برائی دے گناہ دے قریب جا سکتی ہے قرآن گواہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جدو قرآن کی گواہی آ گئی کہ کون یزیدی زبان اٹھ کھول کے کہہ سکتا کہ حسین تیرے چ عیب ہے تیرے چ عیب ہے تیرے چ عیب ہے ذرا غور کرنا سارے عیب ہاں برائیاں ہاں تے یزید کے اندر حسین کے اندر تے حقانیت آئی سچائی آئی دین آئی شریعت محمدی آئی اور مصطفیٰ دے نظام دے خاطر آپ نکلے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اے ہے جہاد اے ہے جنگ امام حسین دی اور یزید دی آج ذرا اپنے سی معاشرے چ غور کریے اپنے حلقہ باب چ غور کریے اسی کہتے جناب اسی حسین زندہ باد امام حسین دی عظمت کرانی اقدا تارا دل دا چین یا حسین اقدا تارا دل دا چین یا حسین انجنی جی اقدا تارا دل دا چین ہاتھ اٹھا کے اقدا تارا دل دا چین ہاں اسی نعرے مارنے ہیں اسی امام حسین نہ محبت کرنی ہیں لنگر پکانے ہیں نیاز پکانے ہیں محفلہ سجانے ہیں حسینی ہیں حسین نال پیار کرنے والے ہیں لیکن ذرا اپنے گریبان چ اسی جاتی ماری ساڈے کم کیڑے ہیں ساڈا کردار کیسا ہے ساڈا کریکٹر کیسا ہے شراب پینا کس کا کام آئی جی بولو نا کس کا کام آئی تے ہن اس دور وچ اگر شراب پی ویندی او کدے طریقے تے کدا پیروکار ہوئے گا ہاں او حسینی نہیں ہوئے گا او کی ہوئے گا یزیدی ہوئے گا جڑا نشہ کرے گا نشہ کرنا حسین دا کام نہیں کس دا کام ہے یزید دا کام ہے اس دور کو اگر نشہ کرتا ہے تو پھر وہ کدا پیروکار ہے وہ حسینی ہے کہ یزیدی ہے نا تو پھر ذرا ہر شخص اپنے گریبان جاتی مارے اگر تو زنا کرتا ہے زنا دا اڈا چلاتا ہے میں دسو وہ کس طریقے سے عمل کرتا پہ یزید دے وہ یزیدی کام کرتا پہ نا پھر وہ حسینی نہ ہویا یزیدی ہویا زبان تو دارے ماری جاوے
او تو جناب زنا تے زنا دے اڈے تے نشہ تے چوری تے ڈکیتی تے ظلم یہ سب کچھ تے یزیدی کردار دا پھر تو حسینی زبان دل تے کہہ رہے کردار یزیدی اپنا رہے پھر سن لا فرمایا نا بندہ جس تے طریقے تے چلدا کل قیامت والے ڈھڑے اس دے نال ہوئے گا اج تو زبانی کہہ جاویں کردار یزیدی اپناتا چلا جاویں تے تیرا حشر بھی اس دے نال نشا یزیدی کریں دے وقت نشا حسین نہیں تے کر نہیں سکدے نشا یزیدی کریں دے وقت نشا حسین نہیں تے کر نہیں سکدے یزیدی جیندے بھی مویاں دیکھے حسینی مر کے بھی مر نہیں سکدے یزیدی جیندے بھی مویاں دیکھے حسینی مر کے بھی مر نہیں سکدے آؤ اے یزیدی کردار ہے زنا ظلم کسی دا حق مارنا بد دیانتی کرنی ناانصافی کرنی شراب نشہ یہ یزیدی کردار ہے اور اسا کس سے پیار کرنے والے ہیں حسین نال بولو کس سے چاہنے والے ہیں حسین نال اور حسین نے جنگ کے لیے یزید نشہ نہیں یزید نشہ نہیں زنا نہیں ظلم نہیں حسینی یوں ہی ہوئے گا آج بھی حسینی کردار تو اگر تو بنانا چاہنا تھا تو حسینی کردار یہی ہے کہ جنہیں امام حسین کربلا سے نکلے نا شرابی دے خلاف زانی دے خلاف ظالم دے خلاف بد کردار دے خلاف ناانصافی دے خلاف آج تمہیں حسینی بن اور اپنے معاشے جوار کر کس جگہ تے زنا ہو رہی ہے کس جگہ تے ظلم ہو رہے کس جگہ تے شراب ہے کس جگہ تے نشہ ہے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر اے حسینی کردار ہے اور جب تو حق کی آواز اٹھائے گا اس برائیاں کو ختم کرنے کی خاطر نکلے گا تو پھر دیکھ حسین دا فیض کے دلوں میں ملتا حسین راضی کے لیے دن مصطفیٰ دا فیض کے لیے ملے گا اہی مصطفیٰ دا نظام ہے اہی حسینیت ہے اے حسینیت ہے حق دی آواز اٹھانا ظلم دے خلاف نکلنا اور برائی کو روکنا ظالم کو لگام دینا ظالم کے خلاف آواز اٹھانا یہی حسین ہے اور یہی حسینی کردار ہے آج ضرورت ہے حسینی کردار کو اپنانے ضرورت ہے کہ نہیں شراب ہے کہ نہیں معاشرے زنا ہے ظلم ہے ڈکیتی ہے چوری ہے سب کچھ ہے نا جہاں کم یزیدی کرنا سارا کچھ ہے کہ نہیں ہے نا کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتا وہ بھی کلمہ پڑھتا کلمہ وہ بھی پڑھتا اپنے آپ کو مسلمان کہتا لیکن جب یہ چیزیں اس نے اسلام کے اندر اس نے جائز کرنے شروع کر دیتی ہیں امام حسین نے فرمایا نہیں یہ جان تے جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ نے نظام تبدیلی آنے مانگا یعنی اے کم نہیں ہوئی گا اے کم نہیں چلے گا آج جو حسینی نہ دے وہ کم جڑی یزیدی کرتا آج بھی معاشرے چو رہے ہو رہے ہیں آج ساڈا بھی تسی حسین نال پیار کرنے والے ہیں کوئی یزیدی کردار ادا کرتا ہے شراب پی کے یزیدی کردار ادا کرتا ہے نشہ کر کے یزیدی کردار ادا کرتا ہے ظلم کر کے یزیدی کردار ادا کرتا ہے کسی دا حق مار کے ناانصافی کر کے یزیدی کردار ادا کرتا ہے زنا کر کے زنا کے اڈے چلا کے یزیدی کردار ادا کرتا ہے اٹھ تو آج بھی اس مذہب پیغام لے کے جا اور وعدہ کر کے جا امام حسین نال پیار کرنے والے پھر دیکھ اور وعدہ کر آج اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے آج تو بعد کسی شرابی دا زانی دا ظالم دا چور دا ڈکیت دا ناانصافی کرنے والے دا تو ساتھ دے گا نہیں ہاں بلکہ جڑا کرے گا اس کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا ہاتھ روکے گا میرے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا دل کا برائی ہو رہی ہے نا ایمان کا پہلا تقاضا ہے پہلا درجہ ہے اس برائی کو ہاتھ نہ روکیا جائے گا اس برائی کو شرابی کو پکڑ کوئی کی کرتا ہے بندے دا پتر بن شراب نہ پی حرام ہے مسلمان نے کلمہ پڑھنے اسے زبان نال نبی دا کلمہ پڑھنے اللہ دا کلمہ پڑھنے اسے زبان نہ نعرے لانے اور اس زبان نہ اختلاف دے سکون تو شراب پینے حرام چیز شریعت اندر فقہ اندر ذرا غور کرنا شراب اتنی ہی حرام ہے جتنا کہ پیشاب حرام پیشاب جتنا پلید ہے نا خون پیشاب شراب اور خنزیر انہاں دا حکم کرا یہ چاروں حرام پلید میں کیا تینوں آ کے خنزیر کھانے گا پیشاب پیتے پینے کا نہیں تو شراب پیتے وہی ہوگا میں شریعت دے برابر جو ہی ہوگا بنا تو شراب کیوں پینے شراب اس نے منع کر ہاتھ روک بندے دا پتر بن اے کم نہ کر کوئی ظلم کر لے زنا کر لے
چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے نا انسان اس کو روک، اور وہ پہلا درجہ ہے۔ اچھا اگر ہاتھ نہ نہیں روک سکتا کہ یہ کہتے میرے کو ڈاڈا تکڑا ہے، میں اگر ہاتھ نہ روکاں گا نا تو جناب یہ میں نے الٹا مار سی تو میں تو ماڑا مارتا تو میں تو نہیں روک سکتا، لڑائی پہ جائے گی، جھگڑا ہو جاسی۔ تو پھر دوسرا درجہ اس کو زبان نال سمجھا بھائی اے گل چنگی نہیں ہے، اے ظلم اچھا نہیں ہے، زنا اچھا نہیں ہے، بربادی نشہ اچھا نہیں ہے جی، اے ظلم چوری ڈکیتی ناانصافی اچھی نہیں، اس نے زبان نال پیار نہ سمجھا، پھر بھی نہیں سمجھا تو پھر تیسرا درجہ سن تو کہ جی میں اگر زبان نال بھی آکھنا تو پھر بھی میری دشمنی پہ جانی۔ پہلی تے حسینیت ہے، حسین تے صرف ہاتھ نال نہیں، زبان نال نہیں بلکہ ہاتھ نال بھی تلواراں اٹھائی۔ آکھا یزید نہیں اے غلط ہے، تلواراں اٹھائیاں مدانے کا خراج نکلے، اسی زبان نال بھی آکھے راضی، زبان نال بھی آپ نہ سکتے جناب اے کام نہ کرو اے غلط ہے، زبان نال بھی آپ نے نہیں آگے الٹا کیس پہ جائے گا، پھنس جاواں گے، دشمنی بن جائے گی۔ زبان نال بھی آپ دینا اج ہے بھی گل کچھ انجی معاشرے چ بڑے ہوئے کسی نے چنگی گل آکھ دے نا بھئی اے کام نہ کر یار اے غلط ہے، الٹا جناب دشمنی پہ جاتی، الٹا کون پسند دے چکراں چ ہو جائے۔ یہی معاشرے اندر رات ایک میرے کو کیس آیا اپنے قریب کسی علاقے کا، اس سے معاملے چ کوئی بھائی معاملہ کسی کا دوسرے پیڑی کو آ کے جناب کے معاملات سے لڑکی نہ چلتا، اس کو کسی نے کسی ساتھی نے گھر والے نے دس چڑیا کہ اے جناب نہ منڈا تواڈے گھر آندا تے ارادہ ٹھیک نہیں ہوندا، غلط ہے۔ اچھا ہویا کہ جناب نے دسیا وہ گل پہنچتی اس تک پہنچ گئی، جڑا آندا ٹھیک ہے اس تک پہنچی، انہوں نے جناب رات کی تھوڑی رات گزری، رات کی جناب انہیں ڈک لیا اس کو ماں بھی گل کر ٹھیک ہے، یعنی الٹا دیکھو وہ بھلائی واسطے اس نے کیتا کہ اے چلو کم زنا نہ ہوئے، ظلم نہ ہوئے، اے کسی دی عزت و آبرو نال نہ کھیلیا جاوے، اس واسطے اس نے سمجھایا کوشش کی تھی، وہ الٹا جناب دشمنی پہ گئے، وہ لڑائی جھگڑے پہ گئے، فساد پہ گئے۔ آج بڑا بندہ ڈرتا ہے، شریف بندہ کر کے الٹا جناب دشمنی مانے۔ کئی معاشرے کے اندر ایسے واقعات ہیں، کردہ بھلائی واسطے کردہ چنگے واسطے الٹا جناب کو گل پہ جاندی، دشمنی تے مخالفت ہے عداوت ٹھیک ہے۔ تو پھر کئی بندے اس ڈر کو بھی آپ نہیں کہ میں اپنے گاڑے کیوں پاواں، آؤ پھر ایمان دا آخری درجہ میں تمہیں دسنا اس تے عمل کر سکتے ہیں، پہلے تے نہیں، دوسرے تے نہیں، تے آخر تیسرے تے آخری درجہ جڑا نا اس تے عمل کر سکتے نا۔ آؤ آخری درجہ کے ایمان دا آخری درجہ ہے کہ اگر تسی ہاتھ نال نہیں روک سکتے، پہلا درجہ زبان نال نہیں سمجھا سکتے، دوسرا درجہ تے پھر کم از کم اس نال بائی کاٹ کر دے، اس نال دلوں نفرت کرو، اس نال لین دین معاملات ختم کر، اے ہاتھ نہیں کرتا ہے۔ بھئی تو شرابی تینوں سمجھایا نہیں مڑتا تے چل تیرا ساڑا تعلق ختم، تو زانی سمجھایا نہیں مڑتا تے چل تیرا ساڑا تعلق ختم، لین دین ختم، تو جا کے کیا کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، چوریاں کرنا ہے، نہیں مڑتا تے پھر جا تیرے نال ساڑا تعلق آج کے بعد ختم، لین دین ختم، سمجھاؤ ہو سکتا ہے تیرے بائی کاٹ کرنے نال ہو رہا ہے راستے آ جائے، یار میرا دوست مجھے چھوڑ گیا اس وجہ نہ، میرا برادری والا مجھے چھوڑ گیا اس وجہ نہ، میں یہ گناہ چھوڑ دے ماں، میں یہ اپنی آپ کی سو ہو سکتا ہے تیرے اس بائی کاٹ کرنے کی وجہ نہ توبہ کر لے کہ اللہ اس کو ہدایت دے رستہ عطا، یعنی تیری کوشش ہوئے گی تھوڑی جی معاشرے کو سنوارنے کی۔ اور آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک پیغام ہے آج اس بزم دا کہ معاشرے کے اندر برائی جڑی نا اس کو روکنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، اور برے شخص اس کو نفرت بائیکاٹ کرنا، سمجھانے کے باوجود بھی اگر نہیں رکتا اس کو بائیکاٹ کرنا، یہی ایمان کا درس ہے، یہی تقاضا ہے اور یہی حسینیت ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ اس چیز نو دیکھو، گھر ہوئے، ڈیرا ہوئے، چوکی ہوئے، تھانہ ہوئے، پنڈ ہوئے، کچہری ہوئے، عدالت ہوئے، ذہن چ رکھ لو آج تو بعد کسی ظالم دی سپورٹ وچ کھڑا ہونا، کسی چور ڈاکو دی سپورٹ وچ کھڑا ہونا، کسی شرابی زانی دی سپورٹ وچ کھڑا ہونا، بھئی اسے جدو چور دے نال کھڑے ہوواں گے جاواں گے تھانے تے میں دسو چوریاں ودن گیاں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ڈاکو دے نال کھڑا ہوواں گے تے ڈکیتیاں ودن گیاں، بھی جی سپورٹ ہو رہی ہے نا، شرابی دے نال کھڑا ہوواں گے تے شرابی ودن گے، ٹھیک ہے، زانی دے نال کھڑا ہوواں گے تے زنا بڑھے گی، ناانصاف کرنے والے دے نال
کھڑا ہوئے اتنا انصافیاں بڑھ گیا، لیکن کسی کنجر کے نام کھڑا ہوگے تو کنجر بڑا بڑھے گا، جس چیز سپورٹ کرے گا وہی چیز ہوئے گی نا، وہی چیز پروان چلے گی۔ آج غور کرو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، معاشرے کے اندر آپ انصاف حسینیت تیرے گھر کو معاملہ ہوئے نا کہ یہ نہ دے کہ میرا قریبی رشتہ کنے نال ہے، یہ دیکھ کے حق تے کون ہے، حق تے کون ہے وہ دے نال کھڑا ہو۔ ڈیرے کو مسئلہ پھیڑ دا دیکھ اینا میں جناب چودھری کون ہے، ماڑا کون ہے، امیر کون ہے، غریب کون ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، اپنی رشتہ داریاں نہ دیکھ، حسینیت دیکھ اور یزیدیت دیکھ۔ جڑا حق دے بھاوے وہ غریب ہے ماڑا ہے اس کی سپورٹ کر، اس کے حق کا آواز اٹھا، اے حسینیت ہے۔ اور کوئی ہے جھوٹا تیرا سکا بھائی تیرا قریبی رشتہ دار ہے، پنڈ دا چودھری وڈیرا ہے لیکن ہے جھوٹا، او دے حق آواز، او دے خلاف آواز اٹھا، او دے حق نہ بیٹھ، او دی حمایت نہ کر، او دی سپورٹ نہ کر۔ یہی حسینیت ہے۔ آج معاملہ کہتا ہے وہ معاملہ ہوگا نا، لڑائی ہوگی، مسئلہ بڑھ گیا تو تھانے چلے جاؤ جناب، جڑا ایک بندہ غریب ہے غریب ماڑا ہے سچا، وہ جناب تھانے کلا کھلوتا ہو سی، یا وہ باپ یا بھائی کھڑا ہو سی نہ بس۔ ایک بندہ تکڑا ہے امیر چودھری پیسے والا ہے، سرمایہ دار ہے، طاقت رکھنے والا ہے جھوٹا، ہے غلط، پتہ ہے اکھاں دے سامنے میں کہ بھی بندہ غلط ہے، جرم کر دے گا، لیکن اس دن جناب 50 بندے کھڑے ہو سن، 100 بندے کھڑے ہو سن، وہ غریب جڑا سچا ہے وہ کلا کھڑا ہو سن، جھوٹے نال 50 بندہ کھڑا ہو سن۔ اے نہیں ساڈے معاشرے دا، اے رویہ ہے نا ساڈے معاشرے دا، اے طریقہ کار ہے۔ تے پھر دسو جدوں 50 بندہ اس جھوٹے بندے نال کھڑا ہوئے گا، شرابی نال کھڑا ہوئے گا، زانی نال کھڑا ہوئے گا، اور سچا بندہ کلا کھڑا ہوئے گا، تے پھر وہ برائی بڑھے گی نا۔ یہی وجہ معاشرے کا سی ہے جی برائی نہیں ختم ہوتی، شراب نہیں، اے زنا نہیں، او دی وجہ ہے اسی اس تے کبھی غور نہیں کیتا، تحقیق نہیں کی کہ اس دی وجہ کہ آج اس ساتھ برائی نہ دینے ہیں اور کبھی یہ برائی ختم ہو جائے گی، ساتھ اسی جھوٹے نہ دینے ہیں، شرابی زانی نہ دینے ہیں، چور ڈاکو نہ دینے ہیں، اور کبھی جناب ڈکیٹیاں ختم ہو جان، چوریاں ختم ہو جان، شراب دے اڈے بند ہو جان، زنا دے اڈے بند ہو جان۔ نہیں اس طرح نہیں بند ہوں گے، ہاں اس وقت بند ہوں گے جدو تو انہاں دا ساتھ نہیں دے گا، ساتھ اس دا دے گا جڑا حق تے ہوئے گا، سچا ہوئے گا۔ یہی حسینیت ہے۔ آج کے بعد حسینیت دا پیغام ہے امام حسین دا کہ حق دی خاطر ڈٹ جاؤ، بھاوے کلے ہو نا، ادھر 72 نے ادھر ہزاراں نے، ادھر 72 نے ادھر ہزاراں نے۔ امام حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ ادھر کے جناب اقتدار ہے، حکومت ہے، یہ فوجاں نے، طاقت ہے، یہ جناب سب کچھ یہ کو ساز و سامان ہے لڑائی کا، اسی میں تھوڑے ہیں، چلو یہ بیعت کر لینے ہیں، یہ حق وچ بیٹھ جانے ہیں، بھاوے جھوٹا ہے، بھاوے شرابی ہے، بھاوے زانی ہے، طاقتور تے ہے نا، بادشاہ تے ہے نا، حاکم وقت تے ہے نا، یہ کول اپروچ تے ہے نا، یہ حق وچ بیٹھ، اسی تھوڑے ہیں، یہ زیادہ نہیں۔ امام حسین نے نہیں دیکھا کہ اسی 72 ادھر ہزاراں نے، اسی امام حسین نے دیکھا کہ اسی کم ہاں، یہ زیادہ نہیں، ساڈے کول ہتھیار تھوڑے، انہاں کول زیادہ نہیں، یہ ساڈے کول بسط طاقت کم ہے، انہاں کول زیادہ نہیں۔ امام حسین نے حق دی خاطر آواز اٹھائی، آکھیا کہ حق تے تے اسی نا، یہ یزید ہے تے جھوٹا نا، یہ ہے تے شرابی نا، سچے تے اساں نا۔ سچا بندہ جدوں ڈٹ جاندا نا تے پھر اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اور آج کو کہہ کہ حسین تے شکست کھا گئے، حسین تے ہار گئے، نہیں خدا دی عزت و جلال دی قسم، شکست یزید نے کھا دی، فتح حسین نے ہوئی۔ آج بھی وہ یزید کا ارے غور کرنا نام لینے والا نہیں ملے گا، آج یہ ملے گا کہ ہر کو حسین یہ زندہ باد ادارے مار والا حسین کی عظمت ترانے پڑھنے والے ملے گا۔ آج بھی ہر گلی محلے بازار گھر دے وچوں حسین کی خوشبو آئے گی، امام حسین کی محبت۔ آج دیکھ لو، اپنے پنڈ وچ غور کر لو، اپنے محلے وچ غور کر لو، اپنے علاقے وچ غور کر لو، کسی کا نام یزید نہیں ملے گا، حسین مل جائے گا۔ غلام حسین، خادم حسین، احمد حسین، علی حسین، امام حسین تک نسبت رکھنے والے، نام رکھنے والے مل جان گے۔ یزیدی نام رکھنے والا تینوں کو اپنے پیٹ وچ ملے گا، اپنے علاقے چ نظر آئے گا، ہاں تے پھر جتیا کون؟ جتتا ہوئی ہے جدا راج ہوئے دلاں تے، جدا دلاں تے سانو کو آخدا نہیں پہ کہ حسین دے نعرے مارو، دلوں آپ ہی آوازاں پہ نکلدیاں نے، آپ ہی زباناں چ آوازاں پہ نکلدیاں نے۔ یہ تانوں کسے آکھیا نہیں جناب باہروں آ کے اے
فتح حاصل کر گئے تھے، حسین کٹ کے بھی فتح حاصل کر گئے، یزید بظاہر بچ کے بھی شکست کھا گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، او امام حسین کا پیغام سنیا، اے حسینیت، اے ہی حسین کا پیغام ہے، اے ہی کربلا کا پیغام ہے۔ سارے واقعات جتنے بھی سنا لو، مقصد ہے یہ وہ کہہ جی یزید حق پہ تھا۔ میں کہا چلو بدبختہ اگر تو ایک کربلا دے مار کے نظر کمے، یہ یزید نو تے پتہ نہیں، یزید نو پتہ نہیں، اے سب کچھ ہوتا رہا، یزید نو پتہ نہیں لگا، بعد وچ پتہ لگا تو اس ندامت پچھتاوا۔ میں کہ نہیں، سیدنا حضرت عمر فاروق آپ کے فرما دے نہیں، دریا دے کنارے تے کتے دا بچہ پیاسا مر جانا تو عمر اس کا بھی جواب دینا پیا۔ اتنے نواسے مصطفیٰ شہید ہو رہے، 72 تن قربان ہو رہے، قتل ہو رہے، تین پتہ ہی کوئی، تو کبھی جی میں پتہ ہی نہیں، نظام مصطفیٰ ہے کہ اگر ایک جانور پیاس اور بھوک دی وجہ نہ مر جائے تو حاکم وقت میں اس کا بھی جواب دینا پائے گا۔ اے حضور دا نظام، اے نظام مصطفیٰ۔ اور آج کی نظام جانور نہیں انسان بنتے پہلے، کئی قتل ہو رہے ہیں، کئی بھوک اور پیاس کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیسا نظام ہے مصطفیٰ دا نظام؟ تے اوہ جڑا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر آؤ تو کہے جی اے اچھا اس مارکے چے تو کہے جی یزید سچا، یزید نو پتہ کوئی نہ، تو میں کہا چلو اگے تھوڑا جا چلنا، اگلی ہسٹری پڑھ، تو اس تو بعد یزید نے کہڑے کہڑے کام کیتے۔ واقعہ کربلا کے بعد، مارکہ کربلا کے بعد یزید نے جڑے جڑے کام کیتے نا تو سونے کا تیرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اور یہ صرف ایک ہے نا جناب کربلا اندر اس نے جناب حضور دی آل نو شہید کیتا، قتل کیتا، اتنا ظلم کیتا، اتنا ظلم لائے کہ کربلا تو بعد یہ اس کام کیتے لیکن اس کا اندازہ ہی نہیں۔ کربلا تو بعد اس نے مکہ المکرمہ دی حملہ کرایا، مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ دی پتھر برسائے کہ کعبۃ اللہ، اور تو سوچ نہیں سکتا آج میری کوئی بہن بیٹی نہیں سی عزت کی گل کرے نا تو تم بڑا چیخے گا۔ مکہ اور مدینہ کتنی بیٹیاں بہناں انہوں کی عزت پہ آئے، ان یزیدی لشکر نے ظلم کیتا اور اس انداز اندر انہوں بیٹیاں بہناں کے ظلم کیتا عزت پہ آئے کیتی گئی۔ اور وہ بیٹیاں کنہ دیا صحابہ دی بیٹیاں، صحابہ دی بہناں۔ پھر بھی تو آکے یزید جنتی ہے، تیری بہن عزت کو تار تار کرے، تیری بیٹی عزت کو تار تار کرے تو تم چیخ پہ گا صحابہ کی بہن بیٹیاں عزت، ارے اس کو تار تار کیتا گیا یزیدی لشکر نے، اس نے بھیجا لشکر، تو پھر بھی جناب کمی کہ یزیدی سچا، یزیدی جنتی، لعنت تیرے ایسے ہے۔ صحابہ کرام کا قتل عام کروایا گیا اور مدینہ المنورہ اس نے حملہ کرایا گیا۔ مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک گھوڑے بنوائے گئے۔ جس جگہ تے مصطفیٰ دا ممبر حضور دا محراب جتھے اکا نماز پڑھا دیا مسلے دکھتے ہو گئے، گھوڑے بنوائے گئے، جانوراں دی گھوڑیاں دے لتاں پئیاں رہیاں نے، پیشاب ہوتے رہے مسجد نبی اندر، مسجد نبی دی بے حرمتی کی دی گئی، اذان بند جماعت بند 3 دن تک اس نے جناب اذان ہی ہوئی۔ پھر بھی تو آنکھیں یزید جنتی تیرے ڈیرے پہ آگے وہ حملہ کرے جناب، تیرے گھر پہ آگے وہ حملہ کرے تو پھر تو آنکھیں جناب ہے بندہ سچا ہے، تیرے گھر پہ حملہ کرنے والا تے جھوٹ ہے، جہنمی، اس کے خلاف تے کوئی پتہ نہیں کی زبان چکے چھوڑے، تو جڑا اللہ کے گھر تے حملہ کرے، مسجد نبی کے اندر گھوڑے بنوا کے پیشاب کروا کے جاتا 3 دن تک آزانہ بند، پھر بھی تو سنا کے جنتی ایسے سوچنے ظلم کیتے ہیں تو سبق نہیں کر سکتا۔
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نواسے مصطفیٰ نو حضور دے آل دے امام حسین دی گردن دے خنجر نہیں چلایا بلکہ انج کہہ لو اس نے بوسا گاہے مصطفیٰ دے خنجر چلایا وہ جگہ جہاں میرے نبی بار بار بوسا لیندے ہیں وہ زبان میں مصطفیٰ بار بار چوستے ہیں حضور اپنی زبان چسوا دیا اور امام حسین دی گردن تے میرے مصطفیٰ بوسے دے دیا ارے وہ حسین کا جس کی خاطر میرے کریم آقا لجبلا کا زہرا دے بابا حسین دے نانا جان مسجد نبی منبر رسول ہے آقا خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں حسنین کریمین مسجد نبی دے داخل ہوئے نا جو سین داخل ہوئے سین کچا ہموار برابر نہیں دیکھیا کہ کدھر اصل حسین بچ بنے آدھی چلنا سکھے گر نہ جان میرے آقا نے خطبہ جمعہ چھوڑ دیتا حضور نے خطبہ جمعہ چھوڑ دیتا ذرا غور کرنا خطبہ جمعہ چھوڑ دیتا حسین دی خاطر حسن دی خاطر خطبہ جمعہ چھوڑیا اٹھایا اٹھا کے کون بٹھایا پھر دوسرا حصہ خطبہ مکمل کیتا آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں کہ آج اس مولوی کو یزید نال پیار کرنے والے یزید نو جنتی کہنے والے یزید نو رحمت اللہ علیہ کہنے والے اور یزید نو رضی اللہ کہنے والے سن اس مولوی کو پوچھتے صحیح یہ تو جدو جمعہ پڑھنا ہے خطبہ دینا ہے کہ دو خطبے جناب خطبیاں دے درمیان تو پہنا کیوں ہے رکنا کیوں ہے کہ مولوی آکھے گا جناب مصطفیٰ دی سنت ہے میرے نبی دی سنت ہے تا رکنا ہے کہ خطبیاں دے درمیان رکنا اتنا لمحہ رکنا میرے نبی دی سنت ہے میں کہ اس کو اگلی گل بھی پوچھنا یہ سنت ادا کے لیے ہوئی یہ سنت ادا کے لیے اس کو مولوی نے پوچھتا صحیح جڑا یزید نو حق تے کہندا ہے کہ اس نے پوچھ ارے سنت ادا کے لیے حسین دا مقام سمجھتے سی بس جتنا لمحہ میرے کریم آقا امام حسن و حسین کو اٹھا کے لے آتے منبر کے قریب لے آگے بس جتنا لمحہ جتنا وقت حسن و حسین اٹھا کے لے آتے لگا اتنا لمحہ رکنا میرے مصطفیٰ کی سنت بن گئی آؤ وہ حسین جس حسین میرے آقا مسجد نبوی کے اندر نے حضور سر سجدے چ رکھ دے حسین پشت مصطفیٰ تے سوار ہو جاتے ہیں میرے آقا سجدے نو لمبا کر دیتے حضور سجدے نو کس دی خاطر اگلی گل سمجھ ایتھے قبیلے دی اور گل کرتا ہے کہ ایک نماز میں حضور کا خیال آ جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے میں کہ بدبختہ نماز ہی نہیں جس سے مصطفیٰ دا خیال نہ نماز ہی نہیں جس سے میرے نبی دا خیال نہ تو کیویں حضور دے خیال تو بچ کے چلا فرمایا الگ حدیث کے الفاظ میں حضور نے فرمایا نماز اونج پڑھو جویں میں پڑھی ذرا اس حدیث تے غور کرو نماز اونج پڑھو جویں میں پڑھی تو میں کہ جب نماز پڑھے گا کیویں پڑھے گا جویں مصطفیٰ نے پڑھی جویں پڑھے گا جویں میرے نبی نے پڑھی اونج پڑھے گا پھر نماز ہوگی ورنہ نماز ہوئی اچھا اونج کیویں پڑھے گا جدوں حضور دا خیال آئے گا تکبیر کہنے لگے گا سوچے گا میرے مصطفیٰ نے تکبیر اولا کیویں کہی ہے خیال آیا اچھا ہاتھ بننے لگے گا تو سوچے گا میرے مصطفیٰ ہاتھ کیویں بن دے اس خیال پھر آئے گا اچھا رکوع تے جان لگے گا سوچے گا میرے نبی رکوع کے اندر کیویں جاندے ہوئے خیال مصطفیٰ دا آئے گا اچھا پھر قیام قومہ کھڑا ہونے کا سوچے گا میرے نبی کیویں کھڑے ہوندے سن ہاتھ چھوڑ کے کس انداز ہے تصور پھر مصطفیٰ آئے گا سجدے جان لگے گا پھر سوچے گا کہ میرے آقا سجدہ کیویں کر دیا پھر تصور مصطفیٰ آئے گا اتحیات نہیں بیٹھے گا تو سوچے گا میرے مصطفیٰ اتحیات کیویں بیٹھتے ہیں پھر مصطفیٰ کا تصور آئے گا ارے تصور مصطفیٰ تو بغیر تو نماز ہی مکمل نہیں اونج پڑھے گا جب ابو جہل پڑھی ہے تصور کدھر رکھے گا مصطفیٰ رکھے گا تو نماز ہوئی ابو جہل تے نماز کافر ہے حضور دا خیال رکھے گا حضور دا تصور رکھے گا حضور نے جویں نماز پڑھی اونج پڑھے گا تے نماز ہوگی ورنہ نماز نہیں ہوگی سن تصور اگرچہ بچتا تو اگر چلا بھی گیا حالانکہ قرآن دی اتنی آیتاں ہیں نا الحمد لے کے ناس تک گانا شدہ مندہ زیرہ زبرہ دے وچ تعریف تیری دی آئیاں عامہ لوگاں خبر نہ کائی خاصہ رمضان پائیاں الحمد لے کے ناس تک پورا قرآن دے وچ جس جگہ کوئی سورت پڑھے گا نا تصور مصطفیٰ آئے گا کہتے جی میں اچھا میں
اے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لینا. اچھا کہتے کہ حضور دا خیال نہیں تو میں کہ سوچ اصل نازل کس تے ہوئی ہے؟ نازل کس سینے تے ہوئی ہے؟ خیال تو پھر مصطفیٰ آئے گا. اچھا بچدا بچادا تو چھویں او ایسا کہندا نہیں پڑھنی یہ تے حضور دا خیال آ جاوے نا حضور دا نام آ جاوے میں او جناب ایسا نہیں. اچھا تو ایتھے بھی بچدا بچادا چلا گیا اتحیات تے پہنچے گا نا پھر نہیں بچ سکے گا. پڑھے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اگے السلام علیکہ ایھا النبی. نبی دا خیال آئے گا کہ نہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی مصطفیٰ. بلکہ تھے بہت سارے ائمہ نے لکھا فرمایا یہ تھے رکو روک کے فرمایا حضور کا تصور کرو کہ میں سلام حضور دی بارگاہ پیش کرتا پیا یار ایک نہیں یہ دینا تو سلام لوے او دا تینوں ہاں جی بندے منہ ایدا کیتا وے ہاتھ ملاندا ہوئے جناب ملک ناصر دا یہ سلام ہوئے گا اے سلام دا طریقہ ہے تو جناب دھیان کی تے تہاڈا ہوتا تو سلام میرا نہ لندے پہ کہڑا سلام دا طریقہ ہے نہیں جدوں تک تصور حضور دا اگر سلام حضور دی بارگاہ پیش کر رہے ہیں پھر تصور بھی حضور دا خیال بھی حضور دی بارگاہ توجہ بھی سب کچھ حضور دی بارگاہ توجہ دا مرکز مصطفیٰ دی ذات نو بنائے گا تو پھر سلام قبول ہوئے گا. دھیان کی دے ہو دے ہوئے تصور کی دے ہوئے سلام بنا کی دے ہو دے او سلام دا نہیں ہاں بلکہ تے کئی بزرگ تے ایسے نے خدا دی ذات تقوی والے اور رک جاندے ہیں اور ویسا وہ رک جاندے ہیں. ذرا غور کرنا السلام علیکہ ایھا النبی جدوں رکتے کیوں حضور دی بارگاہ چ جواب دا انتظار کرتے ہیں بھی حضور دی بارگاہ سلام بھیجے جواب آئے گا یقیناً آئے گا. اور خدا دی عزت و جلال کی قسم او بزرگ محدثین لکھتے ہیں کہ جب تک حضور دی بارگاہ چ سلام کا جواب نہیں آتا اس وقت تک آگے پڑھ دے نا ہوا نا جناب تصور آ جائے دے کیسی نماز ہے تیری جی حضور دے تصور تو بغیر پڑھنا. اچھا یہ تو بچ کے رہتے پھر درود ابراہیمی پڑھ سے حضور دا نام آئے گا کہ حضور دی آل دا ذکر آئے گا کہ نہیں پتہ نہیں کیویں کہ حضور دے تصور تو بغیر تو نماز پڑھنا وہ کیڑی نماز ہے یہ حضور دے تو ہاں ساڑی خدا دی عزت نماز گھر قضا ہو پھر ادا ہو نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوتی ہیں ارے یہ حضور دی توجہ تو حضور دی مطلب تصور تو بغیر نماز پڑھی جاوے وہ نماز ہوتی نہیں. آؤ میں امام حسین کی گل کی کہ میرے آقا سار سجدے رکھیا حسین پوچھ کے مصطفیٰ دے سوار ہو گئے. میرے آقا نے سار سجدے کی خاطر رکھیا اللہ دی خاطر کی خاطر سجدہ اللہ کو سجدہ کیوں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. آقا نے سار سجدے رکھیا اللہ دی ذات کی خاطر سر جھکایا خدا دی خاطر اور سار سجدے جو نہیں اٹھا رہے حسین دی خاطر سار سجدے جو رکھیا خدا دی خاطر اور سر سجدے جو نہیں اٹھا رہے حسین دی خاطر. میں کہ ہاں کیوں کہ حسین گر نہ جائے حسین گر نہ جائے. میں کہ پھر سوچ اتنے تصور حسین آیا کہ نہیں مصطفیٰ دے تصور حسین آیا کہ نہیں اطلاق حسین آیا وجود حسین آیا. پھر سن میں کہ اگر ارے حسین امتی نے مصطفیٰ نبی نے حسین نواسے نے مصطفیٰ نانا نے حسین صحابی نے مصطفیٰ پیغمبر نے میں کہ اگر صحابی دے خیال نال امتی نے خیال نال چھوٹے دے خیال نال بڑے دی نماز نہیں ٹوٹتی پیغمبر دی نماز نہیں ٹوٹتی تے پیغمبر دے خیال نال امتی دی نماز بھی نہیں ٹوٹتی. یہ مسئلہ بھی حل کرنا چاہنا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور نے سجدے نو لمبا کیتا کس دی خاطر حسین دی خاطر. اور حسین وہ نے کہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کندھیاں تے سواری کر کے مدینے دی گلیاں چلتے سواری کرن لئی جسنوں ملن کندے محمد دے سواری کرن لئی جسنوں ملن کندے محمد دے نوابے سے نو کہندے نے تے انج سردار ہوندے. ہاں سید ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آج کدن دیکھیں نا تے امام حسین نو مخاطب کر کے پتہ کیا فرماندے نے میں عرض کرنا کہ حسین میرے مصطفیٰ دی ذات او ذات ہے کہ امام حسین دی تو کہتے ہیں سواروں کے زلفاں امام حسین دی انداز کے ذرا غور کرنا تے
دا دل چاہتا ہے نا میں سجے پاس سے جانا ہے، بس آنکھنے کی لوڑ نہیں پہتے، زلفاں کا اشارہ دیتے ہیں مصطفیٰ کو دے چلے جا. میرے امام حسین دا مولا حسین دا دل کرتا نا میں کھبے پاس سے جانا ہے، بس زبان آنکھنے کی لوڑ نہیں، زلفاں کا اشارہ دینا، میرے مصطفیٰ کو دے چلے جاتے ہیں. ذرا غور کرنا، میں کہا ارے مصطفیٰ محمد اس کو آخنے نے جس کے اشارے دے چند میں ٹکڑے ہو کے مصطفیٰ دی بارگاہ جاوے. ارے محمد اس کو آخنے نے جس کے اشارے دے ارے ڈوبے سورج لوٹ کے پھر اثر پہ آ جاوے. اور حسین اس کو آخنے نے جس کے اشارے دے محمد بھی مڑ دے چلے جان. اشارے تے کائنات دا رخ پلٹ جاتا ہے، رخ بدل جاتا ہے، رخ پھر جاتا ہے. اور حسین اس نو آخر نے جس تے اشارے تے محمد عربی دا حسین دا مقام ہے. تین کے پتا حسین دا خانہ موجودی چشتی میری نے نہیں فرما دیتا شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین دین حسن حسین دین پناہ حسن حسین سرداد نہ دانت دست در دست یزید. آج موجودی دی چشتی میری فرمانے نے سر تے دے چھوڑیا، سر تے کٹوا دیتا، لیکن ہاتھ دیتا. اچھا میں دسو ہاتھ قیمتی کہ سارا قیمتی ہوتا ہے؟ یہ سر قیمتی ہے کہ نہیں؟ امام حسین نے ہاتھ دیتا، سر پر غور کرنا جڑی قیمتی چیز ہے فرمایا ایمان یہی ہے جڑی چیز تو اللہ سب تو زیادہ پسند ہے نا قیمتی اسلام کی خاطر چنگی شہر ستری شہر دیتا گیا، اسلام کی خاطر ستری چیز دیتے کرو. امام حسین نے سر کٹا دیتا. اب ذرا غور کرنا جتنے تاج ہوتا ہے سر سردار، ذرا غور کرنا جتنی دستار ہوتی ہے پگڑی ہوتی ہے، ارے وہ سر سب کچھ حضور نے دین کی خاطر قربان کر دیتا، دستار قربان کر دیتی، سر قربان کر دیتا، ارے آنکھ بند سب کچھ مصطفیٰ نے دین کی خاطر لٹا دیتا. فرمایا سردار نہ دار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. دین کی قیمت کچھ نہیں تھی حسین کو کچھ سانو تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اینڈ سنو کے پلیٹ رکھ کے سانو تے دین دے دیتا ہے اور یہ اسلام میں ہے نماز تے اے اذان تے اے روزے تے اے جناب قرآن تے سب کچھ. اس حسین نے دین کی قدر کچھ نہیں تھی. امام حسین کو کچھ کربلا دیتا کڑیاں قربانیاں نہ لیتی کچھ ایسے طرح نہیں مل گیا جناب سانو میں فری چلا کے اس واسطے قدر پوری قربانی دے کے جڑی چیز لئیے بنا دی قدر ریٹیج ویڈیو میں نا تو جناب گمانڈی کو پوچھو نا جناب پکی شکلی ہے مل جاتی پکی دے دو کھا لو آرام آنا پکی نہ آرام ہونا. پھر جناب اچھا آرام نہیں آیا جی بھی 50-60 روپئے کر لو جناب 7 اپ کی بوتل ہے وہ پیتی فوراً آرام آ گیا. حالانکہ بوتل کوئی ہوتے پیٹ کی پیڑ کا علاج کوئی نہیں وہ دن آرام آ گیا. کیوں؟ پیسے بھرے پکی گوانڈی کو فری ہے چل پی تام ہوئی قدر کوئی نہیں ہوتی تاں آرام ہو گیا گل ہے اور کوئی نہیں. علاج پکی چاہیے لگے بوتل علاج کو نہیں پیٹ پیڑ کا بس جہاں پیٹ پیڑ کی بوتل ایڈ ہو گیا جی فری چیز لگتی وہ نہیں کھا لو. اس واسطے سانو نبی فری دی اسلام شریعت قرآن سانو چیز نبی فری اس واسطے سانو قدر کوئی نہیں ہے. جنہوں نے استنبول بھریا نا کربلا اس دین کی قیمت چکائی ہے اس قرآن دی شریعت دی مصطفیٰ دی اسلام دی کربلا دے اندر گردنا کٹا کے اپنے بچے بھانجے بھتیجے بھائی قربان کروا کے ذبح کروا کے جنہوں نے قیمت چکائی نا انہوں کو پوچھ اس دین کی قدر. یہ دین کتنا قیمتی ہے. خوش قسمت ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے تینوں اللہ نے دین عطا کیتا یہ شریعت محمدی عطا کی یہ اسلام عطا کیتا تو مسلمانوں نے گھر پیدا ہویا اتنی بڑی نعمت ہے جو صبر نہیں کر سکتا خدا دی عزت و جلال نہیں کر سکتا. تو اس بات پہ شکر ادا کرے ساری زندگی نے پھر بھی کام کہ دین تینوں مل گیا تو اس دین کے اندر ہے لیکن سب قدر نہیں. یہ کتنی قربانیاں میں عرض کر رہا کہ یزید نے امام حسین نے گردن دے تلوار کے چلوائی
خنجر بھی چلوایا، ان سمجھ لو کہ اس نے بوسا گاہے مصطفیٰ دے خنجر چلوایا۔ میرے نبی نے جتھے ہونٹ مبارک لگ دے ہاں اس جگہ تے اس نے خنجر چلوایا۔ ذرا تصور کر اس منظر دا۔ ارے پھر بھی تو یزید نو آکھے جنتی ہے، میں کہ تو گیا ہوں میں کعبے دا طواف کرنے واسطے، اللہ تو سارے نو مدینے لے جائے، مکے لے جائے، حج کرو، عمرہ کرو۔ اچھا تو کعبے دا طواف کر رہے ہوگے، جناب تسی حجر اسود دے کول کھڑے ہو، کوئی شخص آوے آ کے اس حجر اسود نو کوئی خنجر نال توڑنا شروع کر دے، کوئی تھوڑے نال توڑنا شروع کر دے، کوئی بم بلاسٹ کر کے اس حجر اسود نو اکھاڑنا اڑانا شروع کر دے، برباد کرنا شروع کر دے۔ اچھا تسی کول کھڑے ہو کے ویکھ دے رہو، اپنے بندہ اس وقت اس کو روکنا، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلی گل، جڑا اس پتھر نو حجر اسود اس پتھر نو جڑا توڑے گا تھوڑے نال، خنجر نال، نیزے نال، برچھے نال، بم نال، بندوق نال، حجر اسود جڑا جنتی پتھر ہے، جنتی او جنتی انسانوں بولو، جنتی پتھر ہے، اس پتھر نو جڑا توڑنے کی کوشش کرے گا خنجر نال، تھوڑے نال، بدان نال، بندوق نال، نیزے نال، برچھے نال، بھالے نال، تلوار نال، کیا تسی اس نو مسلمان سمجھو گے؟ جڑا اس جنتی پتھر نو توڑے، نقصان پہنچاوے، خنجر مارے، تھوڑا مار پتھر توڑ دے، وہ مسلمان سمجھو گے؟ آکھو گے نہیں وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ کہتے کہ اس نے جناب وہ جنتی پتھر نو نقصان پہنچایا، جنتی پتھر نے تھوڑا چلایا، خنجر چلایا، تلوار چلائی، اس واسطے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ میں کہا غور کرنا، ارے جنتی پتھر اس کو عظمت ملی کتھوں، اس کو مقام ملیا کتھوں؟ غور کرنا، سیدنا حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے دا طواف کر دے پہنے، ایک لمحے واسطے اس پتھر دے سامنے آ کے رک گئے اور مخاطب ہوئے، گل کی اس پتھر نال، اے پتھر میں نے پتہ ہے تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکنے نہ نقصان دے سکنے، ہاں تینوں میں اس واسطے چمتا پیا کہ تینوں زہرا دے بابا نے چمیا۔ جنہوں نے سمجھ رہی ہو کہ سبحان اللہ کرنا، لگتا پچھلے نو سمجھ کو نہیں، اونچی جی آئی نہ سمجھ دے سبحان اللہ کو جائے، پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہوئی نا، جی آ جائے تو پھر تو سبحان اللہ نہیں بنتی نا۔ آؤ میرے قریب میں کہ ذرا غور کرنا، جس پتھر نو میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ چمیا یا دو مرتبہ چمیا، جس پتھر تے میرے مصطفیٰ نے ہونٹ لگے، ارے وہ پتھر جنتی پتھر ہے، اس پتھر نو نقصان پہنچان والا، توڑن والا مسلمان ہو سکتا نہیں۔ میں کہہ رہے وہ پتھر ہے، ارے اس پتھر نو نقصان پہنچان والا، جس پتھر نو میرے مصطفیٰ نے چمیا، اس پتھر نو توڑن والا مسلمان ہو سکتا نہیں۔ ارے وہ جنتی پتھر ہے تے جڑا جنتی انسان فقط نہیں بلکہ جنتی جوانہ دے سردار دی گردن تے خنجر چلائے گا، او مومن کتھوں ہوئے گا، او مسلمان کتھوں ہوئے گا؟ ارے اس پتھر نو میرے نبی نے ایک مرتبہ چمیا، ارے ادھر حسین دی گردن نو تے مصطفیٰ نے بار بار چمیا۔ میں کہ اس پتھر نو توڑن والا تے مسلمان نہیں ہے جس نو میرے نبی نے ایک مرتبہ چم چھوڑیا، جس حسین دی گردن نو مصطفیٰ بار بار چم دے، اس گردن تے خنجر چلان والے نو، تلواراں چلان والے نو، جتھوں میرے مصطفیٰ دے ہونٹ مبارک لگے، اوتھے گردن تے اسی گردن تے اسی جگہ تے خنجر، تیراں، تلواراں، برچھے دے نیزے تے وار کرنے والے، اس گردن نو تن تو جدا کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ آنا تے پھر تیری ایسی عقیدے تے تو پھر بھی یزید نو آنکھیں کو جنتی ہے، وہ جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب امیر المومنین ہے، پھر بھی حق دے، ایسے حق دے، مکہ تے حملہ کرنے والا، پھر بھی حق دے، مدینہ تے حملہ کرنے والا، پھر بھی تو کہنا حق دے، مسجد نبی گھوڑے بنوان والا، لد بشاک جانوراں دی کران والا، پھر بھی تو آنکھیں جنتی ہے، ارے صحابہ دا قتل عام کروان والا، پھر بھی تو کمیں جنتی ہے، صحابہ دی بہن بیٹیاں دی عزت پہ آبرو کرنے والا، پھر بھی تو آنکھیں جنتی ہے، کاربلا دا اندر ارے 72 تن دی انہاں نو شہید کرنے والا، نواسہ مصطفیٰ دی گردن دے خنجر چلان والا، پھر بھی تو آنکھیں جنتی ہے۔ ہاں وہ یزیدی کردار آئی، حسینی کردار رکھے۔ حضرت امام زین العابدین
میں واقع کربلا کا واقعہ ہے نا تے جڑے آپ دے حملہ کرنے والے انہاں چ ایک بندہ بعد کدے مسافر ہے وہ چلا گیا امام زین العابدین آپ دے آستانے تے چلا گیا اور بیٹھا امام زین العابدین نے جناب اس کو پانی پلایا کھانا کھلایا تحفے تاج دیتے اچھا خدمت کی تھی مہمانوں کی خاطر تواضع کی تھی جی میں کری دی صحیح کرانا حضور دا کرانا مصطفیٰ دی آل دا کرانا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سوالی مخالی نہ موڑنے والا جھڑکنے والا کرانا وہ کرانا کہ روزے رکھے نہیں منت دے روزے رکھے نہیں روٹیاں پکا کے بیٹھنے افطاری کرنے واسطے مولا علی محنت کر کے لیندے جناب روٹیاں پکائیاں دروازے تے جناب آ کے دستک اللہ دے نام تے کچھ دے چھوڑو ساریاں روٹیاں اٹھائیاں دے چھوڑیاں خود پانی پی کے روزہ افطار کر لیا دوسرا دن آیا روزہ افطار کرنے کا ٹائم دروازے تے دستک اللہ دے نام تے کچھ دے چھوڑو ساریاں روٹیاں اٹھا کے دے چھوڑی تیسرا دن آیا دروازے تے دستک روزہ افطار کرنے لگے روٹی کھانے لگے اللہ دے نام تے کچھ دے چھوڑو سب کچھ اٹھا کے دے دیتا آپ پانی نہ روزہ رکھ لیا افطار کر لیا لیکن اس مسکین یتیم اسیر اس نو خالی موڑیا سواری نو خالی موڑیا آپ اللہ کے روزہ رکھیا خود روٹی نہیں کھاتی پانی نہ افطار کیتا اس سائر نو خالی موڑیا فقیر نو خالی موڑیا نہیں ایو گھرانے پھر اللہ دی آیتاں میں اس انداز میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا یہ اللہ دی محبت کے اندر مسکینہ یتیمہ اسیرہ نو کھانا کھلان والے ہیں اللہ کی آیتاں ان قرآن وچ پھر انہاں نشانہ چ نازل ہوئی ہیں آؤ او سکی کرانا امام زین العابدین نے کھانا کھلایا پانی پلایا محبت کا اظہار کیتا اچھا جدو ٹرن لگا نا وہ مڑ کے پیچھے ویکھدا ہے امام زین العابدین نے فرمایا ویکھدا کہ اگدا کہ لگدا ہے کہ حضور تسی مینوں سیادتا نہیں مینوں پہچانیا نہیں ذرا غور کرنا تو امام زین العابدین نے فرمایا میں تے تینوں دل دا پہچاننا کربلا اندر جدو تو میرے خاندان دی تلواراں چلان والا پرچے چلان والا امام حسین غازی عباس اور محمد ابو بکر عمر عثمان معصوم علی اصغر جوان علی اکبر انہوں نے شہید کرنے والے اسی تو تینوں کیویں بھول سکتے ہیں تیرا چہرہ کیویں بھول سکتا ہے تیری پہچان کیویں بھول سکتی ہے کو اپنے قاتل نو بھول سکتا ہے ذرا غور کرنا جدو اتنی بات کی تھی نا اس نے آکھیا امام زین العابدین تسی مینوں پہچان لیا کہ میں قاتل ہاں تواڈے خاندان دا قاتل ہاں غازی عباس اور محمد انہاں ہستیاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں انہاں ہستیاں دا قاتل ہاں تو انہوں پتہ بھی ہے پھر بھی تسی مینوں پانی پلایا پھر بھی کھانا کھلایا پھر بھی میری اتنی خدمت کی تھی پتہ ہونے کے باوجود میں کے کام کیتا کربلا اندر اور آج تسا کس محبت کا اظہار کیتا آخر او تیرا کردار ہے اے آل بیت کا کردار ہے او تیرا کردار ہے یہ ساڈا کردار ہے مصطفیٰ دی آل کا کردار ہے حضور دے کرانے کردار کل میں گزریا کل بھی پرسوں تسی بھی دیکھیا میں بھی دیکھے لیکن ہر بندہ اپنے انداز نہ دیکھتا ہے اسی دیکھنے تے کوئی اس پیغام لینے فکر کرنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے اللہ کی مخلوق کے اندر لوگ ٹپاں دے اندر پانی رکھ کے بیٹھے سبینہ لگا کے بیٹھے کوئی شربت پلا رہے کوئی لسی پلا رہے کوئی سکنجی پلا رہے کوئی سادہ پانی ٹھنڈا پلا رہے کس واسطے حسین کی محبت یہی ہے حسین کی محبت کہ پانی پلانا ثواب ہے حسین کی محبت اللہ کی مخلوق پیوے گی گرمی کی شدت لوگ پین گے اللہ کی مخلوق راضی ہوگی کسی کی پیاس بجھے گی ثواب ملے گا حسین راضی ہو جان گے کہ حسین کی بارگاہ تحفہ پیش کران دے ثواب دا حسین راضی ہو جان گے
لوگ قبرستان دے رستے دے روڈاں دے سڑکاں دے بازاراں دے اندر سبیلاں لگا کے بیٹھے جناب کوئی مشروب دی کوئی سمنجی دی کوئی سادے پانی دی کوئی ٹھنڈے پانی دی ہاں کس واسطے حسین دی محبت ہے میں کہ سن کیا حسین کا پیغام صرف یہی ہے کہ صرف 10 محرم والے دن ہی تو پانی لوگوں کو پلانا ہے صحیح پیغام یا 9 محرم بس پانی لوگوں کو پلانا ہے اگر پیچھے پیاس والی مرتا رہے تو پانی پلانا بھوکا بھی مرتا رہے تو پانی پلانا نہیں 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 حسین کا پیغام صرف 10 محرم والے دن واسطے نہیں ہے صرف 9 محرم واسطے نہیں ہے بلکہ تیری پوری زندگی واسطے اور آج تو تحیہ کر لیں صرف ایک پانی پلان والا کام 10 محرم کو نہیں کرنا بلکہ مصطفیٰ دی امت اللہ دی مخلوق جتھے بھی کوئی پیاسا ملے گا اس کو پانی پلان والا بننا چلا جتھے بھی بھوکا ہوگا اس کو کھانا کھلانے والا بنے اگر کسی کو لباس نہیں تو اس کو لباس لے کے دینے والا بنے حسین کا پیغام ہے حسین کا پیغام صرف 10 محرم واسطے نہیں ہے یاد رکھنا ہاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اور میں اکثر بات عرض کرتا ہوں نا کوئی گناہگار کوٹھا چلان والی بدکار عورت جاری ایک تالاب کے کنارے کتے کا بچہ پیاس کی شدت دی وجہ سے تڑپتا پیا اس بی بی نے دیکھا کہ کتا پانی پینا چاہتا ہے لیکن پانی تک منہ نہیں پہنچ پا رہا اس بی بی نے اپنا دوپٹہ اتاریا پانی کے اندر ڈالیا بھگو کے پھر چند قطرے اس نے منہ کے اندر ڈالے نچوڑے اس کتے کی پیاس بجھائی بی بی چلی گئی کچھ دنوں کے بعد فوت ہو گئی کسی نے پڑوسن خواب وچ ملی پوچھیا بی بی تیرے نال کیا معاملہ بنیا کیا سلوک ہویا آخر اللہ نے میری بخشش فرما دی بی بی کس وجہ نال تو دے گناہگار ہے بدکارا ہے فاشا ہے آخر اس کتے دی پیاس بجھان کی وجہ نال اللہ نے میری بخشش فرما دی کتا پلید جانور ہے جڑا اس کتے دی پیاس بجھاوے اس نو پانی دے چند گھٹ پلاوے اللہ اس گناہگار فاش عورت دی بخشش فرما دیتا ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان نو پلان والا ہو جاوے ایک انسان دوسرے انسان نو کھلان والا ہو جاوے پھر اللہ کتنا راضی ہوئے گا یہی حسین کا پیغام ہے یہی حسینیت ہے بس اپنے معاشرے پانی روکنا پانی بند کرنا پانی تک نہ پہنچن دینا پانی نہ پلانا اے یزیدیت ہے اور لوگوں دی پیاس بجھانا اے حسینیت ہے اسے دے کم آ جانا بے سہارے دے کم آ جانا کسی درد مندے دے عجیب اس سے مرم پٹی کر دینا کسی دے دکھ رے سن لینا اے حسینیت ہے اسے غریب دی لاچار کی مدد کرنا ہے حسینیت ہے بھوکے نو کھانا کھلانا حسینیت ہے پیاسے نو پانی پلانا حسینیت ہے ننگے نو کپڑے پہنانا حسینیت ہے سوالی آ جائے تو سن جھڑ کے نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ عطا کر دینا ہی حسینیت ہے اے پیغام ہے امام حسین آؤ کہ آج دی محفل ایک پیغام ہے اس میسج کو یاد کرو اور عمل کرنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ زندگی سنورتی چلی جائے گی زندگی حسین کے کردار اپنا دے چلے جاؤ گے نا امام حسین کے کردار اپنے کردار کو ڈھالتے چلے جاؤ گے نا تو انشاءاللہ پھر دیکھو اللہ دنیا دی بھی کامیابیاں عطا کرے گا اللہ آخرت دی بھی کامیابیاں عطا کرے گا کیوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں عزت تے اسے نو ملے گی جڑا حق تے ہوئے گا عزت اس نو ملے گی جڑا ہاں ارے یزید تے اج بھی لعنتاں برس رہی ہیں قیامت تک برسنیاں رہیں گیاں اور حسین کل بھی زندہ باد آج بھی زندہ باد قیامت تک زندہ باد پھر پھر حسین کی غلامی سے جنت ملے گی حسین کی مائیت سے جنت ملے گی حسین کی کردار کو بناتے چلے جاؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نماز پڑھو امام حسین نے کبھی نماز چھڈی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ امام حسین کی جب گردن تے تلوار چلی نا تو تلوار دا وار اگو نہیں ہویا بلکہ کتوں ہویا پیچھے ہویا تو اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کا سر سجدے چلے گئے حسین کا صبر کی تاریخ امام حسین نے بڑا صبر کیا تو میں کہا اگر صبر کی تعریف کرنے لگتے ہیں کہ صابر اس کو آتے ہیں جس سے معمول عبادت فرق نہ آئے
یعنی جس کی عبادت دی روٹین وچ فرق ہے صابر اس کو آخدے مثال دے کے سمجھانا چاہتا ایک بندہ جناب 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہے صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہے اچھا وہ رات نو باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا یا بیٹا دنیا میں چلا گیا اس نے کیا کیتا ایسا نہ ہو آج باپ چلا گیا آج ماں چلے گئی آج نماز پڑھی آج تہجد رہ گیا باپ جو مر گئے ماں جو مر گئی بیٹا جو مر گیا بھائی جو مر گیا آج تہجد گئی نمازاں گئیاں نہیں بلکہ ثابت اس وقت میں نہیں جس کی عبادت دی روٹین وچ فرق نہ آئے میں کہ اگر ہر روز اٹھ کے تہجد پڑھتا نا آج باپ فوت ہو گیا رات کے 12 بجے جناب صبح اٹھیا تہجد کا ویلا ہویا نا اٹھیا اس سے پہلے جاگنے سے پہلے اس نے کیا کیتا پہلے وضو کیتا وضو کر کے اس سے پہلے مصلی تے کھڑا ہویا نماز پڑھی نماز کے بعد پھر اپنے باپ کے غسل کرو پنج وقت نماز پڑھی دی رہی ٹوٹ گئیاں کماڑا بھی ممبراں وچوں اکبر تو اذان بھی وئی ویندا اللہ بیلی او وی کربل دی زمین میں الست دا وعدہ نبھائی ویندا ہاں ذرا غور کرنا میں اس کرنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی آپ نے سر سجدے چ کٹوایا اس بات کی دلیل ہے اس وقت آپ سجدے چ ہنتان دے پچھو بار ہویا نا امام حسین کا سجدہ قضا کی نہیں ہو سکتا لیکن اگر ثابت اس بات میں نہیں جس کی عبادت دی معمول چ روٹین وچ فرق ہے نہ بھی یعنی بندہ ہر روز قرآن کی تلاوت کرتا دور کوئی پڑھتا ایک دن جناب رات ماں فوت ہو گئی اس نے ایسا جناب تلاوت کی قرآن کی تلاوت کی نماز گئی تہجد گئی نہیں اٹھیا پہلے وضو کیتا ٹھیک ہے قرآن کی تلاوت کی تھی پھر اپنے باپ کا غسل کفن کا انتظام کیا اینا کہ جناب ہن آج میرا باپ چلا گیا ماں چلے گئی آج نمازاں میں گئی قرآن کی تلاوت کی نہیں میں کہا اگر ثابت اس وقت نہیں جس کے معمول عبادت فرق عبادت دی روٹین فرق جو مرضی ہو جائے عبادت دی روٹین فرق نہ آئے میں اگر صابر اس وقت نہیں جس کے معمول عبادت دے فرق نہ آئے تو پھر حسین تو بڑھ کے صابر کون ہے ہاں ارے تیراں دے وار پرچیاں دے وار تلواراں دے وار پھر بھی سر سجدے چ نماز جو ہر روز پڑھتے ہیں تے کربلا چ اتنے تلواراں تیر پرچے 71 تن قربان بیٹے بھائی سب چلے گئے پھر بھی نماز چھوڑی سجدہ چھوڑیا نہیں اگر میں کہ صابر اس وقت میں نہیں جس سے معمولی عبادت فرق نہ آئے تو پھر حسین تو بڑھ کے ثابت ہو رہے اچھا ہر روز سجدہ کر دیا کربلا کے اندر بھی سجدہ چھوڑیا نہیں آؤ امام حسین ہر روز قرآن کی تلاوت کر دیا قرآن بھی تو سیکھیا جتنے قرآن نازل ہوتا رہے میں موبائل جتنے استعمال کرنا نا جناب اے چیزاں تے فلانی چیزاں ان دے جناب قرآن بھی ڈاؤن لوڈ کر لو اس موبائل پہ اٹھا کے قرآن پڑھ لیں اس کو غلط استعمال کرنے کے لیے اچھا بھی استعمال کر لیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے قرآن پڑھو حدیث پڑھو میرے نبی نے ٹھیک ہے 2 آیتیں اس موبائل پہ جناب نکال کے پڑھ لیں 2 آیتیں پڑھ لیں روز کی روٹین بنا رہا پھر دیکھ اللہ کی میں برکت عطا کرتا آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین نے کربلا کے اندر ہی پیغام چھوڑیا کہ میرے مصطفیٰ دے امتی میں تے اپنے نانے دی دین خاطر سب کچھ قربان کر گھر قربان کیتا مدینہ جیسا شہر قربان کر دیتا مال قربان کیتا اولاد قربان کی ابا قربان کیتا بھائی غازی عباس قربان کیتا اون محمد قربان کیتے ابو بکر عمر عثمان اے بھائی قربان کیتے جوان علی اکبر قربان کیتا معصوم علی اصغر 6 مہینے دا قربان کیتا اے میرے مصطفیٰ دے امتی تو اس میرے نانے دے دین کی خاطر کی قربانی دین واسطے تیار ہے بس یہی امام حسین نے پیغام آج ایسی ہر شخص سوچیے کہ حسین نے اس دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا سب کچھ لٹا دیتا آج اسی حسین نال پیار کرنے والے ہیں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے ہیں اسی حضور دے دین کی خاطر کی قربانی دین واسطے تیار ہے ٹائم نکالنے ہیں دین کی خاطر وقت نکالنے ہیں نماز پڑھنے ہیں قرآن پڑھنے ہیں وہ دین کی خاطر محفل آوے اس کی خاطر نکلنی ہے یعنی اسی کتنی کو قربانی دین واسطے تیار ہے اسی حضور دے دین کی خاطر شرکت محمدی کی خاطر برائی چھوڑنے واسطے تیار ہے گناہ چھوڑنے واسطے تیار ہے ظلم چھوڑنے واسطے تیار ہے حق دا ساتھ دینے واسطے تیار ہے بس یہی امام حسین کی روح آج بھی تقاضا کر رہی ہے اے میرے نال پیار کرنے والے میری عصمت کرانے گان والے
حسینیت زندہ باد نعرے لان والے میں تے اپنے نانے دی دین دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا تو کے قربانی دینے واسطے تیار ہے. آج ہر شخص سوچے اپنے گریبانی جاتی مارے. اچھا ایک خطاب ختم ایک مسئلہ ایک ساتھی نے پوچھا, مسئلہ بڑا لوگ نظر کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ سنو, سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ علی عنہ طبیعت کے اندر نکاح تھے. اچھا اس تو بعد جدو وصال ہویا تو وصال تو بعد اس تو بعد سب معاملات تو بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا اے علی تسی خامد ہو شوہر ہو تو آڈا حق بن جائے جنہاں کے متعلق میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا, میں علم دا شہر علی استاد. امام حسین کے متعلق نے فرمایا حسین منی وانا میرا حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. میرے قریب آقا غلام حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے فاطمہ اے علی, حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا علی تہاڈا حق بندا ہے تسی خامد ہو تسی اپنی زوجہ دا سیدہ کائنات دا جنازہ تساں پڑھو. یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنازہ کیا. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہ عرض کی تھی, ذرا غور کرنا, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے نے کہا پہلے ابوبکر صدیق میرے کرنا چھالی مصطفیٰ دی وہ جملے گونجدے پہنے, وہ الفاظ گونجدے پہنے, ذرا غور کرنا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تساں جنازہ پڑھو تہاڈا حق بندا ہے, وارث حق بندا ہے, تسی خامد ہو, مقام ہے تہاڈا. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا نے عرض کی تھی کہ پہلے ابوبکر صدیق میرے کرنا حالی میرے نبی دا فرمان گونجدا پیا. کیڑا فرمان؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر ابوبکر صدیق جیسی ہستی موجود ہوئے, فرمایا ابوبکر صدیق نے ہوندیاں کسی اور مصلی تے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. اے حضرت مولا علی شیر خدا نے میرے نبی دا فرمان حضرت ابوبکر صدیق نے سنایا. کیا سنایا مولا علی؟ کس نے سنایا مولا علی نے, حضرت مولا علی نے سنایا. اگر میرے نبی کا فرمان میری کرنا چاہنے بھی گونجا پہ کہ جس قوم کے اندر حضرت ابوبکر صدیق جیسی ہستی موجود ہوئے اور ابوبکر صدیق نے ہوندیاں کوئی اور مصلی تے کھڑا ہو سکتا اس کا حق ہے کہ ابوبکر صدیق نو ہی مصلی تے کھڑا کیتا جائے. اے حضرت مولا, اور اس کا حوالہ اہل تشیع کی کتاباں میں موجود ہے. سمجھے کہ نہیں؟ آج سنت کی کتب میں ہے ہی ہے, آج تشیع کی کتاباں بھی حوالہ موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ حوالے میرے کو لکھے ساتھ ہی ایسے مسئلے لیکن انہاں مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہیے. اصل گل لگی سانو سیکھنا چاہیے دین جی. نماز دی شرطاں کتنیاں نے, وضو دی شرطاں کتنیاں نے, وضو دا طریقہ کی ہے, اچھا غسل دا طریقہ کی ہے. 10 سال ہو جاندے نے شادی نوں, 15 سال ہو جاندے سانو غسل دے فرضاں دا پتہ کوئی نہیں. شادی ہو گئی, بچے ہو گئے 4. ٹھیک ہے, غسل دا طریقہ یہ غسل فرض ہے نا, وہ دے فرض کتنے نے غسل دے سانو پتہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, نماز دی طریقہ اس کا سانو اس کی شرطاں واجبات, ٹھیک ہے, فرائض انہاں دا سانو پتہ نہیں ہے. وضو دے کتنے فرض نے سانو یہ پتہ, وضو دی سنتاں کتنی نے سانو یہ پتہ نہیں. کنا چیزاں نال نماز دے اندر قرات پیدا ہوندی, نماز ٹوٹ جاندی, فاسد ہوندی. ٹھیک ہے, انہاں چیزاں دا سانو پتہ جنہاں دا ہونا چاہیے انہاں دا پتہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اور نماز جنازہ دی نیت دا پتہ, نماز جنازہ جہاں کوئی پڑھیا جاتا دا پتہ اللہ ماشاءاللہ 5-10 ہو گئے 10 جو بندے. ٹھیک ہے, ایس چیزاں سانو سیکھنیاں چاہیے. ٹھیک ہے, سانو وضو دا کوئی نہیں پتہ, غسل دا, جنازے دا تے مسئلے سنو کیڑے جناب انہاں ہستیاں دے بارے کرنے ہیں. ایک آدھے اینجی نے دوجہ آدھے اینجی وہ پتہ نہیں کتنی گستاخی کسی کو ہو جا سکتا, کسی کو بے بھی ہو جا سکتا. ٹھیک ہے, کوئی ایسا جملہ نکل جائے گا کہ جنہوں نے ہستیاں دے شان نہیں ہوئے گا تو بے ادبی کا سبب بن جائے گا.
تو سارا عمل بھی جائے گا، جب بے ادبی ہوگی تو سب کچھ تیرا کیتا کرتے زندگی کی پوری عبادت بندگی سب کچھ کیا۔ اس واسطے ایسے مسائل کے علماء کا کام ہوتا ہے، ایسے مسائل کو ڈسکس کرنا، ٹھیک ہے۔ عوام الناس ایسے مسائل جنہوں بنیادی چیزوں کا پتا کوئی نہیں، کرنا دا نماز روزے کا کوئی نہیں پتا، ٹھیک ہے، غسل کا پتا کوئی نہیں، وضو کا پتا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے نہیں چاہیے کہ انہاں مسئلے کو ڈسکس کر سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ اسی بے ادبی تو بچ سکیں، گستاخی تو بچ سکیے۔ سانو اتنا علم نہیں، نالج نہیں کہ اسی اس کے مطابق اپنے دلیلاں دے سکیں، ٹھیک ہے، کوئی غلط کہہ پہ کر۔ اس واسطے وہ مسائل علماء دے تو علماء دی حد تک رہن دو، سانو جی چیزاں سیکھنیاں چاہیے نا جناب۔ ایک کوشش کریے یہ واسطے ٹائم کڈو، روزانہ کوشش کرو، 10 منٹ کاٹ لو، 20 منٹ کاٹ لو، آدھا گھنٹہ کاٹ لو، 1 گھنٹہ کاٹ لو، آؤ میرے کو لاؤ، پوچھو جی وضو دے کتنے فرض نے، میں نہ دسا میں پھر گل کرو، غسل دے کتنے فرض نے، غسل دا طریقہ کی، ٹھیک ہے، نماز دے کتنے فرض نے، کتنے واجبات نے، کتنی شرائط نے، کتنی سنتیں نے، کتنے مستحبات نے، ٹھیک ہے، نماز جنازہ دعا کو اے ساری کلمے اے چیزاں سانو کوشش کریے سیکھی، اس کے متعلق اسی نہ دسیے تو پھر وہ بھی مسئلے پوچھو گے تو انشاءاللہ اسی دساں گے، لیکن وہ عوام وچ انہاں چیزاں چ آپس وچ جنہاں نوں انہاں بنیادی دین دی اگر اسلام دی گلاں جنہاں دی ضرورت ہے انہاں دا پتہ نہ ہوگا تے پھر وہ یہ مسئلے ڈسکس نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ جو ہے خالق کائنات سے عمل دی توفیق عطا فرمائے، مولا صاحب حسینی بن کے زندہ رکھنے دی توفیق عطا فرمائے، حسین نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے، حسینی کردار کو اپنانے دی توفیق عطا فرمائے، یزید کو یزیدی کردار کو یزیدیت کو نفرت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔